اچانک سے اس کے پیٹ میں درد کی لہر اٹھی۔ وہ درد اس قدر تھا کہ برداشت سے بھی باہر۔ امی کو آواز دی، امی نے دوائی دی تو تھوڑا افاقہ ہوا۔ پھر درد کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ کبھی کبھار تو الٹیاں بھی ہونے لگیں۔ سب گھر والے اب اسے شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اس کا پیٹ بڑھتا جا رہا تھا اور ساتھ درد میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ گھر والوں نے تو سوالات بھی شروع کر دیے تھے۔ امی بولی، بتا مجھے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے؟ یہ درد اتنا تکلیف دہ نہیں تھا جتنا سب کا بے اعتبار ہونا تکلیف دہ تھا۔ آہستہ آہستہ سب نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ کبھی جو اکلوتی بیٹی، اکلوتی بہن ہونے پر ناز اٹھاتے تھے، آج گھر والے اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے۔ امی جو اس کی ہلکی سی بیماری سے تڑپ اٹھتی تھی، آج وہ ماں اپنی بیٹی کی موت کی دعا مانگ رہی تھی۔ قصور شاید کسی کا بھی نہیں تھا، قصور صرف اس سوچ کا تھا جو معاشرے کے حالات کو دیکھ کر پیدا ہو رہی تھی۔ اس کے لیے کھانا پینا بالکل بند کر دیا گیا۔ وہ لڑکی درد سے تڑپتی تھی تو سب کا یہی جواب ہوتا تھا کہ یہ جس کا گناہ ہے اسے ہی جا کر بتا۔ ظلم اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ ماں باپ جو اولاد کے لیے زندگی کی کرن ہوتے ہیں، جن کے سائے تلے اولاد خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، وہی ماں باپ موت کا سامان تیار کرنے میں لگ گئے۔ انہوں نے کھانے میں زہر ملایا اور اسے کھلا دیا۔ اور امی ایک بار تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لو، بس صرف ایک بار۔ یہ درد میں برداشت نہیں کر پا رہی، شاید یہ آپ کی آغوش محبت دم توڑ دے۔ پھر اس کی باتوں کا ماں پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ اس کا رونا سن کر آس پڑوس کے لوگ بھی رونے لگ گئے۔ شرم کے مارے ماں باپ کے سر جھک گئے۔ شرم بیٹی کے مرنے پر نہیں، ان کی عزت کے جانے پر آ رہی تھی۔ سب کے کہنے پر وہ اسے ہسپتال لے گئے۔ بہت ہی زیادہ تشویشناک حالت کی وجہ سے جلدی میں سارے ٹیسٹ کیے گئے۔ لڑکی کے ماں باپ کہاں ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا اور انہیں کہا کہ آپ ذرا میرے ساتھ چلیں۔ آپ لوگ دکھنے میں تو کافی زیادہ پڑھے لکھے لوگ لگ رہے ہیں۔ آپ لوگ پڑھ لکھ کر اتنے جاہل کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کی بیٹی کے پیٹ میں رسولی ہے جو کہ کافی حد تک بڑھ چکی ہے۔ اس کا علاج کسی نہ کسی طرح ہو ہی جاتا، لیکن اسے زہر دیا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے اتنی لاپرواہی کیسے برتی؟ ڈاکٹر بول رہا تھا اور ان لوگوں کے ہوش اڑ رہے تھے، آنسو نکل رہے تھے اور آواز ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ یا خدا، یہ کیا گناہ کر بیٹھے؟ زہر پورے جسم میں پھیل چکا تھا۔ فوری طور پر آپریشن کرنا پڑے گا، ڈاکٹر نے کہا۔ ہم پوری کوشش کریں گے اسے بچانے کی، بس دعا کریں یہ بچ جائے، ورنہ خدا بھی یہ ظلم معاف نہ کرے۔ آپریشن تھیٹر جاتے ہوئے ماں نے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا جو شاید کتنے مہینوں سے دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر زندگی کی کوئی امید نہیں تھی اور نہ ہی جینے کی تمنا تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ تھامے وہ اسے دیکھ رہی تھی اور کہنے کے لیے زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آپریشن شروع ہونے سے چند لمحے پہلے ہی وہ لڑکی زندگی کی بازی ہار گئی۔ گناہ کردہ گناہ کی سزا پا کے یہ دنیا چھوڑ گئی اور پورے گھر والوں کو زندگی بھر کے لیے ندامت دے گئی۔